نحمده ونصلي على رسولنا الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، گزشتہ درس میں 8واں مخرج اور دانتوں کے نام ہم نے ذکر کی تھے۔ آج ہم ضاد اور ظا کے مابین فرق کو واضح کریں گے۔ تو محترم دوستو، بہت سے لوگ ضاد کے ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ پردال ادا کرتے ہیں اور کوئی اسے باریک دال ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے دال کے ساتھ مشابہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ادا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب غلط ہے، اور خالص ضا بھی ادا کرنا غلط ہے۔ البتہ جب ضاد اپنی مخرج سے نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھتے ہوئے اپنے تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے تو ضا کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مشابہت ہوتا ہے، اور ان پر کہ ضاد اور ضا کے مابین مشابہت ہے، ان پر علماء فن کے اقوال شاہد اور دال ہے۔ جیسا کہ نمبر 1، علامہ ابو محمد مکی نصر اپنی کتاب الرعایہ میں فرماتے ہیں: والضاد یشبہ لفظها بلفظ الضاء لأنها من حروف الإطباق ومن حروف المستعلیة ومن حروف المجهورة، ولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلف في السمع۔ یعنی ضاد کی تلفظ اور ضا کی تلفظ بہت مشابہ ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حرف مستعلیہ، مطبقہ اور مجہورہ ہے، جو ان کے صفات ہے اور آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ اگر ضاد اور ضا میں مخرج کی اختلاف اور ضاد میں صفت استطالت کا اضافہ نہ ہوتا تو یہ دونوں تلفظ میں ایک ہوتے اور سننے میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، علامہ موصلی حنبلی رحمہ اللہ اپنی شاطبیہ کی شرح کنز المعانی میں فرماتے ہیں: ان هذه الثلاث أي الضاد والضاء والذال متشابهة في السمع، والضاد لا تتفرق من الضاء إلا باختلاف المخرج وزيادة الاستطالة، ولولاهما لكانت إحداهما عين الأخرى۔ یقیناً یہ تین حروف یعنی ضاد، ضا اور ذال مشابہ ہے سننے میں، اور ضاد ضا سے جدا نہیں ہوتا مگر اختلاف مخرج اور زیادت استطالت کے ساتھ۔ اگر یہ دونوں یعنی اختلاف مخرج اور زیادت استطالت نہ ہوتے تو لفظ ضاد عین ضا ہوتا۔ بس آج ہم نے یہ فرق واضح کر دیا، باقی صرف مخارج کا ذکر ہے جو ہم آئندہ دروس میں کریں گے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔